السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران جامعہ، معزز علماء، عزیز طلبہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان، میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ 10-15 منٹ میں اپنی بات رکھ دوں۔ دیکھیے، ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، ان کے وہ کام آئے، ان کی ترقی اور فلاح کے لیے انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، بھلائی کا سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو مدارس و جامعات کے اجلاس ہوتے ہیں، اس میں طلباء اور اساتذہ کے متعلق کافی باتیں ذکر کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو جامعہ کے ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ ذمہ داران ہو، جامعہ کے ٹرسٹی ہو، جامعہ کے لیے جو لوگ اپنا وقت لگاتے ہیں، ہم اور آپ ان کو بھول جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری ہندوستان کی جو تاریخ ہے اور ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں جب بھی مدرسوں کی، اداروں کی، جامعات کی بات ہوگی تو ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدرسے مسجدوں میں چلا کرتے تھے، اور اس ہندوستان کے نامور بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، ان سب نے تعلیم مسجدوں کے اندر حاصل کی۔ آج سے جب ہم پیچھے جاتے ہیں 120 سال، 130 سال، تو ہمارے ہندوستان میں یہ نظام تھا کہ جس گاؤں میں، جس شہر میں کوئی مدرسہ کھلتا تھا، کوئی جامعہ اس شہر گاؤں میں چلتا تھا، تو اساتذہ پڑھانے کا کام کرتے تھے، لیکن اساتذہ کو ایک بات سے فارغ کر دیا جاتا تھا، اور وہ یہ کہ یہ جو بھی بچے یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کو ان بچوں کے قیام اور طعام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر گاؤں، ہر شہر میں ایسا ماحول ہوتا تھا، اور بچوں سے، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں سے اتنی محبت ہوتی تھی لوگوں کو، اور اتنے ہمدرد ہوتے تھے وہ طلباء کے، کہ جہاں کہیں پرانی تاریخ میں، قدیم تاریخ میں ہمارے مدرسے کھلے ہیں، تو جہاں مدرسہ ہوتا تو ہر گاؤں کا آدمی یہ کہتا کہ یہ طالب علم جب تک پڑھے گا تو یہ طالب علم میرے گھر کھانا کھائے گا۔
اس وقت ان سب اخراجات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ہر گاؤں میں لوگ اور ہر شہر کے لوگ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ بچے یہاں پر پڑھے اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حالات بدلتے گئے اور ایک سسٹم بدلا، ایک نظام بدلا۔ اس کے بعد اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ ہمارے علماء کرام جو ادارے چلا رہے ہیں، ہمارے علماء جن اداروں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کو عوام کی بھی ضرورت ہے، ان کو ساتھ دینے والوں کو بھی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر جو ہے ہاسٹل کا نظام آیا، مستقل بچوں کے لیے رہائش کے لیے کوئی عمارت ہونی چاہیے، کوئی بلڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ نظام ہندوستان کے اندر چند مدرسوں میں شروع ہوا، اور آج میں آپ کو بتا دوں یہ سب سے پہلا نظام کہ جہاں پر مستقل کوئی ہاسٹل قائم کیا گیا ہو، مستقل طلباء کے رہنے کے لیے کوئی عمارت قائم کی گئی ہو، اگر اس کی کہیں ہمیں مثال ملتی ہے تو وہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا بہار ہے، جہاں علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ نظام قائم کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر دارالحدیث رحمانیہ سے لے کر پھر دوسرے اداروں کے اندر یہ نظام بنا اور الگ سے ہاسٹل قائم کیے جانے لگے، اور گھر گھر جو بچوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، بچوں کے کھانے پینے کا جو بندوبست کیا جاتا تھا، پھر وہ نظام ختم ہوا اور اداروں کے جو ذمہ داران ہوتے تھے، اداروں کے جو ٹرسٹیان ہوتے تھے، انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ میرے بھائیوں، آج میں جو آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے جا رہا ہوں، شاید 2-3 مثالیں آپ کو دے دوں، اس کے بعد اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ جب ہم کچھ کی سرزمین کے اوپر کھڑے ہیں اور کچھ کی سرزمین پر ہم بات کر رہے ہیں تو یقیناً ہم کو مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرا علم ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں اور پرانے اخبارات جو میں نے پڑھے ہیں، اس کے مطابق یہ کہ جامعہ دار النصیحہ گورے والی کا جو ادارہ ہے، اس ادارے کا تذکرہ قدیم اخباروں کے اندر 1928 اور 30 کے 1928 اور 1930 کے اخبارات میں اس ادارے کا ذکر ملتا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ نے ڈالی۔ مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ نے ادارہ قائم کیا۔ مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ کے بعد اس سرزمین کے اوپر پڑھانے والوں کی کمی نہیں رہی، ادارے چلانے والوں کی کمی نہیں رہی۔ آپ کے بعد مولانا عبداللہ سوئیلے رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد تھے، وہ تعلیمی مشن کو آگے لے کر بڑھے اور انہوں نے سوئیلہ کے اندر ادارہ قائم کیا، اور اس کے بعد انہی کے ساتھ میں مولانا قاسم سمرہ، حافظ قاسم متوا، مولانا یوسف سہتا، مولانا اسماعیل ندوی، ہمارے فاضل دوست مولانا عبد الخالق صاحب کے والد مولانا امان اللہ سلفی رحمت اللہ علیہ، یہ سب بچوں کی تعلیم کی فکر میں لگ گئے، یہ سب بچوں کی تعلیم کو بہتر بنانے میں لگ گئے، ادارے اس سرزمین کے اوپر وجود میں آنے لگے۔ لیکن یہ جو علماء کرام تھے جن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام ہوا، اس زمانے میں جو ہمارے جو ادارے چلتے تھے، آخر یہ ادارے کیا علماء خود چلا لیتے تھے؟ کیا اداروں کے اندر رہنے والے بچے، کھانے پینے والے بچے، ان کا بندوبست خود علماء کرتے تھے، یا ان کے ساتھ عوام میں سے اچھے لوگ، اس سماج معاشرے کی ترقی چاہنے والے لوگ کھڑے ہوئے؟ جب مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ نے ادارے کی بنیاد رکھی تو آپ کے ساتھ حاجی دلیل خان کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ طیب خطری کھڑے ہو گئے۔ جیسے جیسے دور گزرتا گیا، جب علماء پیدا ہوتے گئے تو ان کے ساتھ حاجی ملوک پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے عبد الوہاب صاحب جو آج اس ادارے کے اندر ذمہ دار ہے، اس ادارے کو ترقی دینا چاہتے ہیں،
ان کے مرحوم والد بچوں مہرو جیسے لوگ ساتھ میں کھڑے رہے، یعنی علماء کو عوام کا ساتھ ملا، تب جا کر یہ ادارے ترقی کی راہ پر آئے، اداروں کے اخراجات پورے ہوئے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام پڑھاتے تھے، علماء کرام تدریس کا کام انجام دیتے تھے، لیکن ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے بہترین انتظامیہ کی ضرورت تھی، بہترین ذمہ داران کی ضرورت تھی۔ کیا آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہوگی کہ ایک عرب کا شخص اگر آ کر آپ کی سرزمین پر پڑھتا ہے، ایک عرب کا شخص آ کر اگر مولانا عبد الرحیم پچھمی سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ تعلیمی نظام کیا ہوگا۔ آپ تاریخ اٹھائیے اور عبدالعزیز محمد السماعیل کی زندگی کے اوپر عربی زبان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی ہے جہاں ان کے اساتذہ کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پر مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ آپ دیکھیے جو ذمہ داران تھے ہر دور کے اندر انہوں نے بچوں کی کتنی فکر کی۔ پہلا ہاسٹل جنہوں نے قائم کیا مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی، ان کے حالات یہ تھے کہ ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں، ادارے کو چلا رہے ہیں، اور کبھی اطلاع ملتی، باورچی یہ کہتا کہ مولانا اب تو راشن ختم ہو رہا ہے، اب بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کچھ کیجئے، کل بچے کیا کھائیں گے، کل بچوں کو کیا ملے گا۔ آپ یقین کیجئے اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث، اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم ابو محمد ابراہیم آروی جاتے ہیں آرا کے ریلوے اسٹیشن پر، کلی بن کر کام کرتے ہیں، ٹرین سے جو لوگ اترتے ہیں وہ اتنا بڑا عالم ان کا سامان اٹھاتا ہے، سامان کو پہنچاتا ہے، اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں ان پیسوں سے وہ بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ آج یہ فکر دیکھیے، آپ یہ سوچ دیکھیے، وہ بڑے عالم تھے، ان کا مقام بڑا تھا، چاہتے تو بیٹھ جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی فکر کی، ان طلبہ کی فکر کی کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے کوئی بچے بھوکے نہ رہ جائے۔ اس ہندوستان کا عظیم محدث جس سے ہزاروں لوگوں نے پڑھا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، ایک طرف جہاں وہ استاد تھے وہیں پر بچوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہو تو ان کا ایک شاگرد اپنے وقت کا محدث مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، جو نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ایک طرف جہاں میاں صاحب سب کو حدیثیں پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، وہیں پر اپنے اس نابینا شاگرد کے لیے اسے جب پیشاب پاخانہ کے لیے جانا ہو تو وہ خود پانی لے کر کے جاتے تھے، لوٹے میں پانی بھر کر لے کے جاتے تھے، اپنے اس نابینا طالب علم کا وہ خیال رکھتے تھے۔ ہندوستان کا وہ ادارہ جس نے بہت ترقی کی، اس میں ایک نام آتا ہے دارالحدیث رحمانیہ کا۔ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کسی زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ جس شخص کے نام کے ساتھ رحمانی لگ جائے کہ یہ رحمانی ہے، یہ دارالحدیث رحمانیہ کا پڑھا ہوا ہے، یہ اس بات کی سند ہوتی تھی کہ یہ اپنے وقت کے اندر سب سے قابل آدمی ہے، اس کے پاس ٹھوس علم ہوگا، اس کے پاس مضبوط علم ہوگا، لیکن ان کے ذمہ داران کے حالات ایسے تھے، اس ادارے کو جو لوگ چلاتے تھے کہتے ہیں مطبخ کے اندر پہلے وہ آ کر خود کھانا ٹیسٹ کر لیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان بچوں کو کیا کھلایا جاتا ہے۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا، کہا ایسا تھا کہ کبھی بچے کھانا کھا لیے، کھانے سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد جو کھانا بچتا تھا وہ بھی کھا کر کے دیکھتے تھے کہ اب کھا لیا ہے تو کھانا کیسا۔ اتنی فکر میرے بھائیوں، آج یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو بھی ہمارے ذمہ داران مدرسوں کو چلاتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ میں ہمارے ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، جانتے ہیں یہ ذمہ داران، ان کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے؟
ان کو کتنی فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ سال بھر یہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو وقت کے اوپر کھانا مل جائے، مدرسے کے اندر سال بھر پانی کا بہترین انتظام رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے کے اندر اب پانی نہیں ہے، اب یہاں پانی نہیں آ رہا ہے۔ ان کو آپ کے کھانے پینے کی فکر، ان کو آپ کے نہانے رہنے دھونے کی فکر، یہ سب فکر کون کرتے ہیں؟ یہ مدرسے کے ذمہ داران کرتے ہیں، یہ مدرسے کے ذمہ داران کرتے ہیں۔ جہاں ہم اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی ان مدارس کے ذمہ داران، یہ جو ٹرسٹیان جو چلاتے ہیں، میں تو آج ان سے کہوں گا کہ آپ کا لوگ شکر ادا کرے نہ کرے، آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ جو ادارے چلا رہے ہیں اس کے لیے فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت بن رہی ہے۔ یہ بچے جب تک قال اللہ قال الرسول کی صدائے یہاں سے بلند کریں گے، اس کی نیکیاں، اس کا اجر و ثواب ان ذمہ داران کو ملے گا۔ کیا یہ مدرسہ یوں ہی چلا لیتے ہیں؟ ان کو کبھی پتا چلتا ہے کہ فلاں شہر کے اندر فلاں سیٹ ہے تو وہ اچھا چندہ دیتے ہیں اور اچھے سے تعاون کریں گے تو یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ چلو ہم یہاں جاتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام بہت سن رکھا تھا کہ اس کے پاس پہنچ گئے، بڑی امیدیں لے کر جاتے ہیں، لیکن پھر مایوسی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ بجٹ رکھتے ہیں، مدرسے کا بجٹ یہ ہے، ان کو امید ہوتی ہے کہ یہ آدمی کچھ مدد کرے گا، لیکن وہ آدمی 50-100 روپے کے اندر ان کو لوٹا دیتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے ان ذمہ داران کے ساتھ کہ انہیں بڑی امنگ ہوتی ہے، یہ بڑے ارادوں کے ساتھ نکلتے ہیں کہ فلاں شہر کے لوگ سنا بہت تعاون کرتے ہیں، فلاں شہر کے اندر لوگ کافی مدد کرتے ہیں، وہاں بیچارے چلے جاتے ہیں گاڑیوں سے، ٹرینوں سے، جیسا بھی ہوتا ہے پہنچتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہاں بھی ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کے دور میں ادارے چلانا آسان نہیں ہے، مدارس چلانا آسان نہیں ہے۔ آج کے دور میں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا انتظام سال بھر کا یہ آپ کے لیے کر کے رکھتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ پتہ ہے جب جاتے ہیں کتنی جگہوں پر جاتے ہیں تو ان کو تانے سننے پڑتے ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں۔ کیا چلاتے ہو؟ آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، لیکن کیا آپ کے یہ ذمہ داران تنخواہ لیتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے ٹرسٹی کوئی تنخواہ لیتے ہیں؟ یہ اپنا وقت دے رہے ہیں، للہ کام کر رہے ہیں، یہ تو اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسا کہا گیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جہاں آپ سب کا شکر ادا کرتے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں، ان سب کے باوجود جب یہ آپ کے لیے انتظام کر رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے، ان بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اساتذہ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے، سب سے پہلا حق ہے کہ ان ذمہ داران کے لیے دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ آپ کو سب کچھ یہاں عیش و عشرت کی آپ زندگی گزار رہے، پورا آپ کے لیے بندوبست ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، میں تو کہوں گا کتنے ایسے لوگ ہیں، عوام میں سے میں کہتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ سب آتے ہیں جلسہ سن کر چلے جاتے ہیں، آپ بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، اساتذہ بھی کرتے ہیں، کبھی یہاں کی کمیٹی سے ملیے، کمیٹی کے ذمہ داران سے ملیے، اور جن بچوں کے والدین اس پروگرام کے اندر موجود ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، آپ نے بچوں کو یہاں چھوڑ دیا ہے، ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے، ان کا خیال کون کر رہا ہے؟ آپ کو ان ذمہ داروں کے پاس آنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو دو الفاظ ایسے کہیے جس سے ان کی اور حوصلہ افزائی ہو اور یہ بڑھ چڑھ کر کے دین کا کام کر سکے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بھی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن میں رکھنا نہیں چاہتا۔ ان اداروں کے ذمہ داران کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، جو طلبہ اساتذہ یہاں ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ میں وہ لوگ جو اس ادارے کے ساتھ
جڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے کتنے ایسے محسنین بھائی ہیں، معاونین بھائی ہیں جو ہمیشہ اس ادارے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ آپ فکر کرتے رہیے، آپ جیسے بھی ہو سکتی ہے آپ مدرسوں کا تعاون کریے، آپ اداروں کا تعاون کریے۔ آپ تو گھر میں بیٹھے رہیں گے لیکن آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس ادارے کے اندر جو قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند ہوگی، اس کا اجر و ثواب آپ سب کو ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ترقی عطا فرمائے، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، یہاں کے جو اساتذہ ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی یہ خدمات ان کے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔